پاکستانی نوجوان پاکستان کا جو جمہوری نظام ہے اس کو کس نظر سے دیکھتا ہے؟ پچھلے 10 سال میں ہم نے ایک جو نئی چیز دیکھی 10 سے 20 سال کے اندر، وہ یہ تھی کہ ہمارا جو ووٹر ہے اس کی ایج بریکٹ جو ہے وہ چینج ہوگی. کیا ایسا کیا جائے یا نوجوان کے لیے اسٹیٹ کریں یا اسٹیٹ نوجوان کے لیے کریں کہ جس میں نوجوانوں کی جمہوری عمل کے اندر دلچسپی بڑھ جائے اور اسٹیٹ کے جو نوجوانوں سے کنسرن ہے وہ ختم ہو جائے؟ تو میں نے آج تک بڑے کم بچے دیکھے ہیں جو خوش ہوں اس نظام سے، سارے مایوس ہیں. لیکن ایک چیز بڑی اچھی دیکھی، وہ یہ کہ سب کے سب جو ہے وہ یا ووٹ ڈال کے آئے ہیں یا ڈالنا چاہتے ہیں. میں یہ پوچھنا چاہوں گا خاص طور پر نوجوان نسل کے لیے کہ کیا ویسٹ کے اندر یہ مسائل نہیں رہے جو پاکستان میں آج پولیٹیکل سسٹم ڈیولپ ہو رہا ہے؟ ہم اپنے بچوں کو تو یہ نہیں دکھا رہے، لیکن بچوں کے پاس یہ انفارمیشن جلدی آ گئی کہ ڈیموکریسی جو ہے اس نے آج کے آج ٹھیک ہونا ہے. ڈیموکریسی اور نظام جو ہے وہ ایک دن میں ٹھیک نہیں ہوتا. پولیٹیکل ایفیلیشن یا ووٹ ڈالنے کا حق سب کا ہے. ٹھیک ہے، ہر ایک اپنی مرضی کا ووٹ ڈالے، ہر ایک اپنی مرضی کا حق استعمال کرے، لیکن اس حق کی بنیاد پہ ایک دوسرے سے نفرت نہ کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹرانسپورٹ کا سیریز کے ساتھ میں ہوں ڈاکٹر وسیم عباس. آج ہم ایک اہم موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں. بنیادی سوال یہ ہے کہ پاکستان کی جو جمہوری نظام ہے اس کی تشکیل کے اندر پاکستانی نوجوان کا کیا کردار ہو سکتا ہے، موجودہ رجحانات کیا ہیں اور کیا نوجوان مستقبل میں کوئی بنیادی کردار ادا کر سکتے ہیں پاکستان کے جمہوری نظام کو بہتر بنانے میں یا نہیں. تو یہ بنیادی طور پر آج کا ہمارا تھیم ہے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے. اس موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے جس شخصیت کو ہم نے دعوت دی ہے، علی امان صاحب ان کا نام ہے، گجرانوالہ سے تعلق رکھتے ہیں اور عرصہ 10 سال سے تعلیم و تعلم کی سرگرمیوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. دنیا نیوز کے ساتھ اپنی خدمات سر انجام دے چکے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے لیے کنسلٹنٹ کے طور پر کام کر چکے ہیں اور آج کل پنجاب یونیورسٹی لاہور میں پولیٹیکل سائنس کے اندر پی ایچ ڈی کمپلیٹ کر رہے ہیں. اور ان کا جو تحقیق کا میدان ہے یا موضوع ہے وہ بھی نوجوان نسل سے متعلق ہے کہ سیاسی بیداری کے اندر نوجوان کا اور سوشل میڈیا کا کیا کردار ہو سکتا ہے. اس تھیم کے اوپر جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. تو آئے ملتے ہیں اور ان سے اس موضوع کے اوپر رہنمائی لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے مجھے اپنی پوڈ کاسٹ پہ بات کرنے کا موقع دیا. سب سے پہلے تو راز ٹی وی کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی لمحات میں سے کچھ لمحات ہمیں دیے اور اہم موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے آپ آمادہ ہوئے، جو کہ اس وقت پاکستان کی نیڈ بھی ہے اور نوجوان سیاست میں یا سیاسی کاموں کے اندر بڑے بڑھ چڑھ کر حصہ بھی لے رہے ہیں. تو اسی سے متعلق جو پہلا سوال ہے کہ کیونکہ آپ اس موضوع کے اوپر کام بھی کر رہے ہیں، تو مجھے یہ بتائیے کہ پاکستانی نوجوان پاکستان کا جو جمہوری نظام ہے اس کو کس نظر سے دیکھتا ہے؟ آپ کیا فرماتے ہیں؟ اگر ہم ابھی کرنٹلی دیکھنا چاہیں کہ جو پاکستانی نوجوان کس طرح سے دیکھتا ہے تو ہمیں پچھلے 10 سال کی پالیٹکس بھی مد نظر رکھنی پڑے گی. جی سر. ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کس طرح ووٹر جو ہمارا ہے اس کا بیہیویئر جو ہے پچھلے 10 سال میں چینج ہوا. جی. پچھلے 10 سال میں ہم نے ایک جو نئی چیز دیکھی 10 سے 20 سال کے اندر، وہ یہ تھی کہ ہمارا جو ووٹر ہے اس کی ایج بریکٹ جو ہے وہ چینج ہوگی. جی. اب زیادہ تر تو نوجوان ہمارے ووٹر ہیں. ہاں جی. اور نوجوان ووٹر ایک خاص قسم کی طبیعت کے ساتھ الیکشن میں شامل ہوتے ہیں، اور جو ہماری عمر کے یا ہم سے تھوڑے سے بڑے لوگ ہیں ان کی طبیعت تھوڑی سی فرق ہوتی ہے. ہماری نسل، یہ بھی ایک تھیری ہے ووٹر بیہیویئر کی کہ جو لوگ بزرگ ہوتے ہیں یا ایک خاص عمر سے گزر چکے ہوتے ہیں ان کی زندگی میں ایک ایسا ٹھہراؤ آ چکا ہوتا ہے کہ وہ چینج کو اتنا پسند نہیں کرتے. لیکن کیونکہ پاکستان کا زیادہ تر ووٹر جو ہے وہ جوان ہے، اسی لیے ان کے نزدیک جس سسٹم میں ہم رہتے ہیں اس میں رہنا پاسبل نہیں، وہ اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے آپ کے خیال میں؟ اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک میرے خیال میں ان کی ایج ہے جس کے اندر جو ہارمونل لیول ہوتے ہیں جس میں وہ چینج چاہتے ہیں، وہ ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں. ان کے پاس عمر ہے اور ان کے پاس کھونے کے لیے کوئی زیادہ چیزیں نہیں ہیں. یہ بھی جیسے جیسے آپ بڑے ہوتے جاتے ہیں آپ جسے کہتے ہیں ڈرپوک ہوتے جاتے ہیں. وہ ڈرپوک ہونا اب ریئلسٹک ہے،
کیونکہ آپ کی اسٹیک پہ بہت ہے، آپ کے بچے، آپ کی فیملی اسٹیک پہ ہوتا ہے، آپ کا کاروبار اسٹیک پہ ہوتا ہے. اب ایک بچہ جو تازہ الیکشن میں آیا ہے اس کا کچھ اسٹیک پہ نہیں ہے، اکیلا فرد ہے، ہارمون اس کے بہت ہائی ہیں، تو ہی ول آسک فار دا چینج، جو بری بات نہیں ہے. یہ تو ہمارے پاس ووٹر بیہیویئر کی یہ نیچرل ہے. اسی لیے جوانی میں لوگ ایگریشن بھی دکھاتے ہیں، بڑے ہو کے بعد میں نہیں دکھاتے. تو ہمیں اگر ووٹر بیہیویئر کو دیکھنا ہے یا ہمارا ڈیموکریٹک سسٹم کو دیکھنا ہے تو ہمیں ان بچوں کی نظر سے دیکھنا پڑے گا جن کے بارے میں ہم ذکر کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارا زیادہ تر ووٹر جو ہے وہ جوان ووٹر ہے. ہم نے دیکھا ہسٹوریکلی پاکستان میں کبھی بھی ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن اسٹیبلش نہیں ہو پایا. اگر وہ ہوا بھی تو برائے نام ہے، جیسے ابھی بھی کرنٹ ہمارا پولیٹیکل سسٹم ہے یا اس سے پچھلا پولیٹیکل سسٹم تھا، یہ ایک مکس فارم آف گورنمنٹ ہے، ڈیموکریٹک نہیں ہے. اسی لیے اگر ہم بچوں کا جو خاص طور پہ جو ینگ ہمارے ووٹر ہیں ان کا رجحان دیکھیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ وہ سیٹسفائیڈ نہیں، وہ جنرلی اس نظام سے سیٹسفائیڈ نہیں جو ہمارے ہاں موجودہ چل رہا ہے، جس میں کبھی ڈکٹیٹرشپ آ جاتی ہے، کبھی جمہوری عمل آ جاتا ہے، سیاسی پارٹیاں آ جاتی ہیں. تو یہ پوری ہسٹری رہی ہے جب سے پاکستان بنا ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. ابھی خیر پچھلے جب سے پرویز مشرف صاحب گئے ہیں اس کے بعد سے تو پراپر ہمارا مارشل لا تو نہیں آیا، لیکن جو سسٹم ہے فارم آف گورنمنٹ وہ مکس ہے. اگر ہم گلوبل انڈیکسز بھی دیکھیں تو اس کے اندر بھی پاکستان جو ہے وہ ڈیموکریسی سے نیچے جا چکا ہے اور اب اس کو اتھارٹیرین رجیم کے اندر شامل کیا جاتا ہے. تو جو جوان ووٹر ہے وہ یہ ایکسیپٹ نہیں کر سکتا. اگر یہ ایک بزرگ ووٹر ہوتا یا ہماری نیشنل ایوریج ایج تھوڑی سی زیادہ ہوتی تو مے بی یہ چیزیں ایکسیپٹیبل ہوتی. جوان ووٹر کو چینج چاہیے، جوان ووٹر کو اپنا حق چاہیے. تو اسی لیے ہمیں نظر آتا ہے کہ جو ماڈرن سسٹم چل رہا ہے اس کے ساتھ لوگ خاص طور پہ جو نئے ووٹر ہیں وہ سیٹسفائیڈ نہیں. ٹھیک ہے. اس کی ایک بنیادی جو وجہ ہے وہ ہے سوشل میڈیا کا رائز. پچھلے 5-10 سال میں، ویسے 2006 سے آنورڈ سوشل میڈیا آنا شروع ہو گیا، لیکن پچھلے 7-8-10 سالوں کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کہ نہ صرف جوان ووٹر اس میں شامل ہوا، ساتھ ساتھ جوان ووٹر کے پاس ایک چیز ہے اسے کہتے ہیں وہ سوشل میڈیا سونے پہ سہاگا ہو گیا. اب وہ سوشل میڈیا کا استعمال کرتا ہے، وہ باتیں کرتا ہے جو اس سے پہلے کبھی کسی نے سوچی نہیں تھی، جو سسٹم کو پسند نہیں آتی. ٹھیک ہے. اب سسٹم ان بچوں کو سپریس کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے جواب میں وہ بچے کیونکہ جوان ہیں وہ زیادہ آواز اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو جس کی وجہ سے ہمیں اکراس دا بورڈ نظر آ رہا ہے کہ جو سیٹسفیکشن لیول ہے ڈیموکریسی پہ وہ گر رہا ہے. اور یہ بڑا آج کل کا کامن ٹرینڈ ہے، ایک ایریا آف کنسرن ہے بہت سے لوگوں کا. ایون اگر آپ جو گلوبل رپورٹس نکالیں، ورلڈ اکنامک فورم کی نکالیں، تو اس کے اندر بھی جو سب سے بڑے کنسرن ہیں اس میں سر فہرست یہ ہے کہ ڈیموکریسی پہ لوگوں کا ٹرسٹ جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ جو ہے وہ رائز آف سوشل میڈیا. تو ہمیں اگر پاکستان کا دیکھیں جیسے ہم نے شروع کی تو پاکستان میں ووٹر جو ہے وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو بہت خوبصورت اور بڑے حسن انداز کے اندر آپ نے اس کویشچن کو لیبریٹ کر دیا کہ نوجوان کس نظر سے ہمارے، ایک تو وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہے کیونکہ جو ہمارے ہاں مکس قسم کا ایک سسٹم ہے وہ چل رہا ہے. دوسرا آپ نے فرمایا کہ ان کی ایج اس طرح کی ہے جہاں پہ وہ ٹھہراؤ نہیں ہے. تیسرا سوشل میڈیا کا بہت زیادہ استعمال ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ماضی میں ہوتی رہیں کہ شاید وہ اس طرح سے ان موضوعات کے اوپر یا ان چیزوں کے اوپر کھل کر بات کبھی نہیں ہوئی، لیکن حالیہ چند سالوں سے اور خاص طور پر یہ 2-3 جو الیکشن گزرے ہیں تو سوشل میڈیا کا بڑا اہم رول اس میں رہا ہے. تو اسی کے ساتھ آپ مجھے یہ سر بتائیں کہ جیسے ہم نے ابھی بات کی کہ سوشل میڈیا نے سونے پہ سہاگے والا کام کیا ہے، تو جو سوشل میڈیا ہے یہ پاکستان کے نوجوان کو جمہوری عمل میں پارٹیسپیٹ کرنے میں یا جمہوری عمل کو یا جمہوری نظام کو فعال بنانے میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے، اور وہ کردار کیا پازیٹیو وے میں بھی ہم لے سکتے ہیں اور کیا اس کا کوئی نیگیٹو وے بھی ہے. تو یہ پازیٹیو نیگیٹو جو سوشل میڈیا کا استعمال ہے جمہوری نظام کے حوالے سے، اس پر ذرا بات کیجیے گا. سر سب سے پہلے تو سوشل میڈیا ایک ٹول ہے. ٹول نہ ہی کبھی اچھے ہوتے ہیں نہ ہی برے ہوتے ہیں، ٹول ہوتے ہیں. تو سوشل میڈیا کا ایک ایسا ٹول ہے جو کمیونیکیٹ کرنے میں مدد دیتا ہے. اب حالات ہمارے ملک کے ایسے ہیں جس کی وجہ سے یا اس کو بری طرح سے استعمال کیا جائے گا، کچھ لوگ اس کو اچھی طرح استعمال کریں. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے
کہ سوشل میڈیا جب سے سوسائٹی میں ہیومن سوسائٹی میں آیا ہے اس وقت سے لوگوں کا رجحان ٹورڈز پارٹیسپیشن ان ڈیموکریٹک سسٹم جو ہے وہ بڑھ گیا. ٹھیک ہے. چاہے اس کی نوعیت تھوڑی سختی کی طرف مائل ہو لیکن لوگ اب اپنے رائٹس کے بارے میں زیادہ جاننا شروع کر دیا. پرابلم یہاں پہ سوشل میڈیا ہے ہی. ہم اس کے اوپر بعد میں آئیں گے کہ سوشل میڈیا کو ہم کیسے مینیج کر سکتے ہیں, کیا پرابلم ہے. ہمارا پرابلم جو ہے ایکچوئل پرابلم وہ ہے وہ سوشل کانٹریکٹ جو ریاست کا انڈیویجول کے ساتھ ہے. بالکل ایسے ہی. ریاست نے انڈیویجول کے ساتھ ایک کانٹریکٹ کیا جس میں ریاست نے کچھ چیزیں انڈیویجول کو پرووائڈ کرنی ہے, کچھ رائٹس اور ڈیوٹیز ریاست کے ساتھ وابستہ ہیں, کچھ رائٹس اور ڈیوٹی انڈیویجول کے ساتھ وابستہ ہے. جی جی. اب ان دونوں نے اپنی رائٹس اور ڈیوٹی پوری کرنی ہے. ریاست نے ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہے جس انوائرمنٹ کے اندر لوگ پھل سکے اور پھول سکے, لوگ اپنی زندگی کی خواہشات پوری کر سکیں. ٹھیک ہے. انڈیویجول کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ ریاست کو محبت کی نگاہ سے دیکھے اور ریاست کے بنائے ہوئے قوانین کو فالو کرے. ایک 2 وے پروسیس ہے. انفارچونیٹلی یہ پروسیس کبھی بھی مکمل نہیں ہو پایا. نہ ریاست اپنی ذمہ داری پوری کر سکی, نہ ریاست یہاں پہ ہیلتھ فیسلٹی دے سکی, نہ بچوں کو تعلیم دے سکی, نہ بچیوں کو پروٹیکشن دے سکی, نہ ماں باپ جو بزرگ یہاں پہ لوگ ہیں ان کی بڑھاپے کا کوئی سہارا بن سکی, نہ ہی ہماری ڈیولپمنٹ اس لیول پہ ہو سکی. ٹھیک ہے. جب یہ چیزیں نہیں ہو پاتی تو ریاست جس سوشل کانٹریکٹ میں انڈیویجول کے ساتھ ہے تو وہ سوشل کانٹریکٹ انڈیویجول بھی پورا نہیں کرتے اور وہ ذمہ دار بھی نہیں ہوتے پورا کرنے کی. محبت کی جو ہم نے شروع میں بات کی کیا ڈیموکریٹک سسٹم کو بچے کیسے دیکھتے ہیں, وہ نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. ظاہر بات ہے اسٹیٹ نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی تو ان کے ہاں بھی جب اسٹیٹ نے اپنی ذمہ داری ادا کرنے سے وہ قاصر رہی ہے تو اب جو عوام ہے جس کا اس کے ساتھ کانٹریکٹ ہوا ہے تو وہ کیوں اس میں دلچسپی لے. ایگزیکٹلی. تو وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرے گی. اس کی جب ہم ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں بار بار اس لفظ پہ ضرورت سے زیادہ فوکس کرتے ہیں. ڈیموکریسی صرف ایک طریقہ کار ہے اس نظام کو چلانے کا جس میں ریاست اور انڈیویجول کا جو سوشل کانٹریکٹ ہے وہ اچھے طریقے سے نبھایا جا سکے. ٹھیک ہے. اس کی کیا یہ ڈیموکریسی آخری انسٹیٹیوشن ہے؟ نہیں. کیا اس کے بعد کوئی اور آئے گا؟ بالکل آ سکتا ہے. کیا اس کو بدلا جائے گا؟ بالکل بدلا جا سکتا ہے. کیا یہ مکمل ہے؟ بالکل نہیں. تو ایک انسٹیٹیوشن ہے, ایک طریقہ کار ہے. یہاں سے باہر جانے کے بہت سے راستے ہو سکتے ہیں. آپ نے کون سا لیا؟ ہم نے ڈیموکریسی لے لی. دنیا نے بھی ڈیموکریسی لی. جیسے پاکستان کے اندر بھی تو مکس ہمارا اسلام بھی اس میں ہے اور سیکولر ڈیموکریسی بھی ہے, تو ہم بھی ایک پریکٹس کر رہے ہیں نئے طریقے کے اوپر جو کہ نہ تو پورا ویسٹ کا ہے اور نہ ہی پورا اسلام کا ماڈل ہے. بالکل ایسا. تو ابھی ہم نے وہ جو راستہ اختیار کیا وہ ڈیموکریسی کا ہے. لیکن اب یہاں پہ پرابلم یہ آتا ہے کہ راستہ تو ہم نے لے لیا لیکن راستہ لینے کے بعد اگر منزل پہ نہیں پہنچ سکے, اگر لوگ خوش نہیں ہیں, خوشحالی نہیں آئی معاشرے میں, تو راستے سے فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے. اسی لیے آج کل کرنٹ ٹائم میں ہمیں دنیا میں ایک چیز نئی دیکھنے کو آ رہی ہے, وہ ہے ایک نیا ماڈل جو ڈیموکریٹک نہیں اتھارٹیرین ہے. ٹھیک. جو چائنا نے دیا. چائنا کی ریاست نے ایک ایسا ماڈل دیا کہ آپ ڈیموکریسی کے اگینسٹ بھی کھڑے ہوئے کہ آپ کو ضروری نہیں ہے لوگوں کو رائے دینا, لوگوں کو آزادی دینا, لیکن آپ اکنامک ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں. اینی ہاؤ یہ ایک ماڈل ہے جس طرح ہمارے پاس ایک ڈیموکریسی کا ماڈل ہے. سب ماڈلز ہیں لیکن ان کا مقصد وہ فیسیلیٹیشن کریٹ کرنا ہے, وہ نظام کریٹ کرنا ہے جس میں ریاست کا اور انڈیویجول کا سوشل کانٹریکٹ جو ہے پایا تکمیل پہ پہنچ سکے. اگر وہ نہیں ہوگا تو لوگ جو ہے وہ ڈسسیٹسفائیڈ ہوں گے. پرابلم ہماری یہاں سے شروع ہوئی. سوشل میڈیا اس کے اوپر ایک آئسنگ آن دا کیک ہے. ٹھیک ہے. اب سوشل میڈیا نے وہ طریقہ کار دے دیا, وہ ٹولز پرووائڈ کر دیا ان لوگوں کو جو پہلے ہی ناخوش تھے, جس کی وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ نفرت بڑھ گئی. نفرت نہیں بڑھی, وہ ویسے ہی تھی, چھپی ہوئی تھی. اور دوسرا لوگ اپنی جب آپ ان کو ضروریات زندگی پرووائڈ نہیں کریں گے, جس دن آپ ضروریات زندگی پرووائڈ کر دیں, لوگ خوش ہوں, ان کو کھیلنے کے لیے گراؤنڈ ہو, بچوں کو پڑھانے کے لیے اچھے اسکول ہوں, روزگار ہو, اور ان کو لگے کہ ان کی زندگی ان کے مطابق چل رہی ہے, تو اس کے بعد سوال آتا ہے کہ ڈیموکریٹک سسٹم ہوگا کہ نہیں ہوگا. اگر ہوگا تو کیسا ہوگا. مطلب کہ ان کی بیسک نیڈ پوری ہیں, وہ سیٹسفائیڈ ہیں اور ہیپیلی لائف گزار رہے ہیں. تو میرے خیال میں پھر ان کو یہ کنسرن نہیں ہوگا کہ یہ ڈیموکریٹک سسٹم ہے, اتھارٹیرین سسٹم ہے, یا کوئی بھی ہے. ان کو تو اپنی وہ بیسیکلی وہ جو کانٹریکٹ ہے اسٹیٹ کا جو آپ بتا رہے ہیں انڈیویجول کے ساتھ, تو اگر وہ اسٹیٹ پورا کر رہی ہے, پرووائڈ کر رہی ہے, وہ کسی بھی سسٹم کے تحت کر رہی ہے, تو میرے خیال میں پھر نوجوان کو کوئی گلا شکوہ باقی بچے گا نہیں. بالکل نہیں ہوگا. تو
تو اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں جو ابھی کرنٹ ہماری صورتحال ہے، ریزنٹمنٹ چل رہی ہے کیونکہ لوگ خوش نہیں ہیں، ان کو موقع ملتا ہے سوشل میڈیا سے، وہ بھی غلط نہیں ہے، سوشل میڈیا بھی غلط نہیں ہے، ریاست بھی کچھ جگہوں پہ غلط نہیں ہے، تو ایک ایسا ماحول کریٹ ہو گیا جس میں نظر آتا ہے کہ لوگ ڈیموکریسی سے یا انسٹیٹیوشن ڈیموکریسی کا ہم نے بنایا ہے اس سے ناخوش ہیں. ٹھیک. اچھا سر، آپ نے بڑی اچھی بات کر دی کہ گیپ ہے اسٹیٹ اور نوجوان اور یوتھ کے درمیان، جس میں دونوں طرف سے مایوسی ہے، یعنی کہ اسٹیٹ بھی نوجوان سے خوش نہیں ہے اور نوجوان بھی اسٹیٹ سے خوش نہیں ہے. تو یہ جو ایک دوری اور گیپ بلڈ ہو گیا ہے، تو کیا ایسا کیا جائے، یا نوجوان کے لیے اسٹیٹ کریں یا اسٹیٹ نوجوان کے لیے کریں کہ جس میں نوجوانوں کی جمہوری عمل کے اندر دلچسپی بڑھ جائے اور اسٹیٹ کے جو نوجوانوں سے کنسرن ہے وہ ختم ہو جائے؟ تو کیا ایسا ہمیں پاکستان کے حوالے سے کرنا چاہیے اسٹیٹ کو اور نوجوان کو کہ یہ گیپ فل ہو سکے؟ سر سب سے پہلے تو ریاست جو ہے وہ ماں کی طرح ہوتی ہے. اولڈ اسکول تھاٹ ہے لیکن میرا بھی یہی خیال ہے کہ ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے. تو سب سے پہلے درگزر جو ہے وہ ریاست میں ماں نے کرنی ہے. ٹھیک ہے. ماں ہونے کے ناطے جی. تو جو کرنا ہے وہ ریاست نے کرنا ہے. ٹھیک. لوگوں نے نہیں کرنا. لوگ جب خوش ہوں گے تو وہ خود بخود قوانین کی کو بھی مانیں گے، آپ کی جو روڈ کے لاز ہیں ان کو بھی مانیں گے. ریاست جو بتائے گی وہ کریں گے. ریاست کہے گی روڈ پہ نہیں نکلنا تو وہ نہیں نکلیں گے. ٹھیک ہے. لیکن اس میں جو سب سے پہلا اسٹیپ ہے وہ ہے ریاست کا. ریاست نے جو چیز سب سے امپورٹنٹ کرنے والی ہے وہ لوگوں کو تیار کرنے کی. ٹھیک ہے. آپ کبھی بھی کسی شخص کو یا کسی بچے کو ماسٹرز میں پولیٹیکل سائنس پڑھا کے اچھا پولیٹیکلی کانشیس انڈیویجول نہیں بنا سکتے. بالکل نہیں ہو سکتا. اور پولیٹیکل سائنس اس کے لیے پڑھنا ضروری بھی نہیں ہے. تو ریاست کو بچپن سے ہمارے کریکولم کے اندر کچھ چیزیں ایڈ کرنی پڑیں گی جو ہم نے آج تک نہیں کی. ٹھیک ہے. وہ آپ کو بچپن میں پڑھانی پڑیں گی. بچوں کو سکھانا پڑے گا کہ جسٹس کا نظام کتنا ضروری ہے، اور اگر جسٹس کا نظام جن ریاستوں میں ہوتا ہے وہ ریاستیں کس طرح ترقی کرتی ہیں، جن ریاستوں میں نہیں ہوتا وہ کس طرح زوال کا شکار ہوتی ہیں. ان کو بتانا پڑے گا کہ فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ ہمارے جو کانسٹیٹیوشن میں تو لکھے ہوئے ہیں لیکن بچوں کو نہیں پتا کہ فنڈامنٹل رائٹس ہوتے کیا. بلکہ اب میں یہاں پہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے وہ شاید ہم ماسٹر کر جاتے ہیں، ایم فل کر جاتے ہیں، پی ایچ ڈی کر جاتے ہیں، جو کہ کانسٹیٹیوشن یا لا کے یا پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں. میں ادر اسٹوڈنٹس کی بات کر رہا ہوں، لیکن انہوں نے کبھی اپنا کانسٹیٹیوشن ہی نہیں پڑھا. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کانسٹیٹیوشن پاکستان کا ہے کیا، یا جو ہمارا سوشل کانٹریکٹ ہے اسٹیٹ کے ساتھ وہ ہے کیا. تو جب ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے تو پھر ہماری اسٹیٹ کے ساتھ محبت، رواداری، یہ کسی چیزیں کیسے ڈیولپ ہوں گی؟ تو آپ فرما رہے ہیں نا کہ ہمارے کریکولم کے اندر یہ چیز آنی چاہیے. تو میرے خیال کے اندر تو ایک کانسٹیٹیوشن بھی اس میں ایڈ ہونا چاہیے. جی بالکل. کانسٹیٹیوشن میں ہمارے لیے ہمارا اور ریاست کا جو تعلق ہے وہ فنڈامنٹل رائٹس کا ہے. تو ہم ایٹ لیسٹ فنڈامنٹل رائٹس تک جو ہمارے پاس چیزیں ہیں وہ تو ہمارے کریکولم میں ہونا چاہیے، اور بچوں کو سکھانا چاہیے کہ اگر آپ کی آواز دبائی جاتی ہے تو آپ نے کھڑا کیسے ہونا ہے. ٹھیک ہے. آپ کو کوئی چلنے پھرنے سے اگر روکتا ہے تو آپ نے اس کا تدارک کیسے کرنا ہے. یہ ساری چیزیں ہیں جو ہمیں بچپن سے سکھانی پڑیں گی، اور یہ ریاست کے علاوہ کوئی نہیں سکھا سکتا. ٹھیک ہے. ہم چاہتے ہیں ابھی یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. جتنے بھی مسئلے ہم ابھی سوچ رہے ہیں، کچھ آگے ہم بات کریں گے، ان میں سے کوئی بھی مسئلہ رائٹ اوے سالو نہیں ہو سکتا. یہ وہ مسئلے ہیں جن کو سالو کرنے کے لیے ہمیں 10 سال 15 سال 20 سال کا وقت چاہیے. تو سب سے پہلا جو اسٹیپ آف وزڈم ہے وہ ریاست ہے. اور ریاست نے بچپن سے لوگوں کو سکھانا ہے کہ وہ کتنے قیمتی ہیں. ظاہری بات ہے کہ بچپن سے ایک ایفیلیشن ڈیولپ ہوگی اسٹیٹ کے ساتھ تو بھی ایک اچھا معاشرہ اور اچھا ملک جو ہے وہ ہم قائم کرنے میں کامیاب ہو سکیں. جی. اور دوسرا ایک اور چیز بھی بڑی ضروری ہے ہمارے لیے، وہ ڈس انٹیگریشن ہے. ہمارے صوبے جو ہیں وہ نیشنلزم کے ایمبٹ سے باہر نکل گئے. اب وہ سندھی کا نعرہ لگاتے ہیں، پختون کا نعرہ لگاتے ہیں، پنجابی کا لگاتے ہیں، بلوچی کا لگاتے ہیں. تو ہمیں اس کا تدارک بھی بہت جلدی کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے، ہم واپس نہ جا سکے. تو ہمیں، اور ہمارے پاس کچھ ماڈلز ایسے ہیں گلوبلی جو ہم نے دیکھا کہ جہاں پہ نیشنلزم کے لیے صرف اکنامک ڈیولپمنٹ بھی بڑی ہوتی ہے. جیسے کینیڈا، کہ وہاں پہ جو لوگ اگر پاکستانی کسی سے پوچھیں کہاں جانا ہے وہ کہتا ہے میں نے کینیڈا جانا ہے. اس سے پوچھیں کیوں جانا ہے وہ کہتا ہے مجھے آزادی رائے وہاں پہ ملتی ہے، مجھے میڈیکل ملتا ہے، مجھے اچھی روڈ ملتی ہے، کاروبار کرنے کا موقع ملتا ہے. اس کو نہیں پتا کہ وہاں کی آئیڈیالوجیز کیا ہے، نظام کیسا چل رہا ہے. تو ہمیں اپنی اکنامک ڈیولپمنٹ پہ کام کرنا پڑے گا. ہمیں لوگوں کو وہ فیسلٹیز دینی پڑیں گی کہ یہاں سے جو پش ہو رہا ہے ان کو باہر جانے کے لیے، یہاں سے پش ہو رہا ہے جو ان کو نفرت کی طرف لے کے جا رہا ہے، وہ ختم کیا جا سکے.
جی بہت شکریہ سر. ہم مزید اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. اچھا سر, بڑی اچھی اور دلچسپ گفتگو جاری ہے. ابھی ہم نے کریکولم کی بات کی ہے اور ایجوکیشن کی بات کی ہے کہ اگر ہم نے یہ گیپ نوجوان اور اسٹیٹ اور کے درمیان ختم کرنا ہے تو ہمیں بچپن سے ہی ان کی کاؤنسلنگ کرنی پڑے گی, ان کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا. تو میرا سوال یہ ہے کہ جو ہمارا پاکستان کا تعلیمی نظام ہے وہ جمہوری نظام کو مستحکم کرنے میں یا مؤثر بنانے میں جو اس وقت کا ہمارا جیسا بھی تعلیمی نظام ہے, ایک تو ریلیجیس سسٹم ہے ہمارا, ایجوکیشن مدارس کا نظام ہے, ایک سیکولر ہے اور سیکولر میں بھی پھر پرائیویٹ سیکٹر ہے, گورنمنٹ سیکٹر ہے, او لیول اے لیول ہے, یہ ہمارا بھی مکس سا ایک تعلیمی نظام ہے. تو ان تمام سیٹ اپ کے ساتھ کیا ہم اپنی نوجوان نسل کو یہ جو ہم ریاست کے ساتھ پیار, محبت, آگاہی دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ دیکھیے ابھی تک تو ہم یہ دینے میں ناکام رہے. جی جی. اور اس میں کسی ایک تعلیمی نظام کی بات نہیں, سب تعلیمی نظام جو ہے وہ اس میں ناکام رہے. لیکن سوال ہے کہ ہم دے سکتے ہیں. جی بالکل دے سکتے ہیں. جیسے ہم نے شروع میں ذکر کیا ریاست ماں ہے, ماں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس نے کب پیار کرنا ہے, کب سختی کرنی ہے. جی جی. اب پیار کا ٹائم ہے اور بچوں کو سمجھانے کا ٹائم ہے اس ریاست کے انڈیویجولس کو کہ انکلوسیو جسے کہتے ہیں مل جل کے رہنا, یہ بڑا ضروری ہے. ہماری ہسٹری کے سب سے جو انفارچونیٹ ٹائم پیریڈ ہے جس میں ہماری پالیٹکس جو ہے وہ بٹ گئی, وہ وہی ہے جب لوگوں کو تفرقے میں ڈالا گیا, ایک کو دوسرے کے خلاف بھڑکایا گیا, جس کی وجہ سے ہمارے بچپن سے بچوں کے ذہن میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ ہم سب ایک جیسے نہیں ہیں, ہم فرق ہے. ہمارے میں مذہبی فرق بھی ہیں, ہمارے میں آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ پولیٹیکل فرق کے نام پہ ماں باپ جو ہیں وہ بچوں سے لڑ رہے ہیں, بچے ماں باپ سے لڑ رہے ہیں, دوست آپس میں لڑ پڑتے ہیں. کلاس روم کے اندر انوائرمنٹ آپ بھی استاد ہیں جانتے ہیں کیسا ہے. تو ہم نے ہماری جو سوسائٹی ہے وہ تفرقے کا اتنا شکار ہو چکی ہے کہ ہمارا مارجن بہت تھوڑا ہے کہ ہم بچوں کا بھی سکھا سکیں کیا صحیح کرنا ہے کیا غلط. ٹھیک ہے. لیکن ناممکن نہیں ہے. ہمیں اس کو ممکن بنانے کے لیے بچپن سے ریاست کو اپنی پالیسی چھوڑنی پڑے گی. ٹھیک ہے. ریاست کو وائلنس کی پالیسی چھوڑنی پڑے گی. ریاست کو بتانا پڑے گا کہ جو فنڈامنٹل رائٹ ہیں اس میں بولنے کا حق سب کے پاس ہے, تو سب بولے. ایسا نہیں ہوگا ایک گروہ بولے گا ایک گروہ نہیں بولے گا, اور جو ریاست کے حق میں بول رہا ہے وہ صحیح ہے, جو ریاست کے خلاف بول رہا ہے وہ صحیح نہیں. بولنے کا حق سب کو دینا چاہیے. تعلیمی نظام سب کے لیے ایکول ہونا چاہیے, سب کو ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ ایک کو مل رہی ہے دوسرے کو نہیں مل رہی. ٹھیک ہے. اور سب سے جو ضروری میرے خیال میں چیز ہے وہ یہ چیز بچوں کے ذہن میں ڈالنا شروع سے انکلوسیو, کہ ریاست اور سوسائٹی جو ہے وہ اس کا مقصد مل جل کر. ہم یہ بات آج نہیں سمجھ سکے, ایرسٹوٹل آج سے 4000 سال پہلے یہ بات کر چکے کہ انسان جو ہے وہ معاشرتی حیوان ہے. ہماری ضروریات ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہیں. اگر میں آپ کے ساتھ پیار سے پیش نہیں آؤں گا تو آپ میرے ساتھ نہیں آئیں گے, سوسائٹی کبھی اچھی نہیں چل پڑے گی, چل سکے گی. تو اس صورت میں یہ ہمیں بہت جلدی سکھانا پڑے گا بچوں کو کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہونا بڑا ضروری ہے اور اچھی طرح سے رہنا بڑا ضروری ہے اگر آپ ریاست کو اچھا کرنا چاہتے ہیں. تو اگر یہ بنیادی ٹینٹس ہم اپنے تعلیمی نظام میں ڈال سکیں, جیسے جسٹس, بچوں کو نہ صرف اسلامی ہمارے پاس آلریڈی اسلامی جسٹس سسٹم موجود ہے, اس کے اندر اسلامی جسٹس سسٹم میں بھی اگر آپ میرے سے پوچھیں پورے اسلام کی جو اسینس ہے وہ جو اس کا فنڈامنٹل اس کا جو سورس ہے وہ کیا ہے, تو میرے نزدیک وہ جسٹس ہے. ہر چیز میں جسٹس. تو آپ بچوں کو بچپن سے سکھانا شروع کریں کہ جسٹس کتنا ضروری ہے, کیونکہ یہی بچوں نے بڑے ہو کے جرنیل بننا ہے, یہی بچوں نے بڑے ہو کے چیف جسٹس بننا ہے, یہی بچوں نے بڑے ہو کے پولیٹیکل سسٹم رن کرنا ہے. اوپر ہم نے جو غلطیاں کر دی وہ ہم نے نیچے نہیں کر. ٹھیک ہے. ہم نے ہر ایک کو اس طبقے کے اندر ایڈ رکھنا. ظاہر بات ہے کہ پاکستان کے جو بڑے بڑے ادارے ہیں جو پاکستان کو چلا رہے ہیں, تو میں بھی عام طور پر کلاس میں یہی بات کرتا ہوں کہ باہر سے تو کوئی نہیں آتا. چائنا سے کوئی نہیں آتا, امریکہ سے کوئی نہیں آتا, یورپ سے کوئی نہیں آتا ہے, ہم پاکستانی ہی ہیں. تو اگر ہم کرپشن بچپن میں چھوڑ دیں گے تو جب ہم بڑے ہوں گے تو ظاہری بات ہے تب بھی نہیں کریں گے. اور اگر کرپشن کرنے کی عادت ہمیں بچپن سے ہے, شروع سے ہے, تو بڑے ہو کر بڑے موقع ملیں گے تو ہم بڑی کرپشن کریں گے. اسی طرح آپ جسٹس کی بات کریں, اگر ہمیں بچپن کے اندر یہ عادت نہیں ہے تو بڑے ہو کر ہم اس کو کیسے قائم کر سکیں گے. اسی طرح اگر ہم کسی کی بات سننے کے عادی نہیں ہیں تو کل کو جب کوئی میرے خلاف بات کرے گا تو ہم کیسے اس کو برداشت کریں گے. تو آپ نے یہ بڑا اچھا فرمایا ہے کہ ہمیں بچپن سے ہی ان کی کاؤنسلنگ کی جائے گی, ان کو یہ جو
ہیومن رائٹس ہیں وہ بتائے جائیں اپنے مذہب کے حوالے سے بھی اور اسٹیٹ کے حوالے سے بھی. یہ کتنے ہمارے لیے ضروری ہے کہ اگر ہم اس کو وائلیٹ کریں گے تو صرف ہم اسٹیٹ کے قوانین کو وائلیٹ نہیں کر رہے بلکہ اپنی مذہبی تعلیمات کے خلاف بھی جا رہے ہیں, جو کہ ایک بہت بڑا جرم ہے. جیسے قرآن مجید میں آیا کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا. تو یہ بڑی دور تک ہے اگر ہم اس کو سمجھ سکیں. تو اچھا سر, اس کے ساتھ ہی مجھے ایک اور بات بتائیں کہ جو ہمارا پاکستان کا سیاسی نظام ہے اس کے اندر اب یوتھ بات کر رہی ہے, اویئرنیس تو ظاہری بات ہے کہ ان کی بچپن کے اندر اس طرح سے نہیں ہوئی, تو ان کی آواز کو مؤثر یا مضبوط وہ کس تناظر کے اندر ہم بنا سکتے ہیں کہ ان کو کس طرح کی گفتگو کرنی چاہیے, کیا بولنا چاہیے اور کیا نہیں بولنا چاہیے, کس موقع پر, ایک حکمت عملی, کیونکہ اب جس حالات کے اوپر ہم کھڑے ہیں, اسٹیٹ ایک طرف ہے ایک طرف یوتھ ہے, تو کیا ہماری حکمت عملی ہونی چاہیے کہ جس میں جو ایک یوتھ کی آواز بھی مؤثر ہو, مضبوط ہو, اور اسٹیٹ کو بھی جو ہے وہ کوئی کنسر نہ ہو اور یہ گیپ مزید بڑھے نہ, اس کو ہم فل کر سکیں. ابھی فی الحال تو یہ گیپ بڑھتا نظر آ رہا ہے, یہ کم نہیں ہو پائے گا. جو ہم نے شروع میں باتیں کی ساری, ایک تو وجہ یہ ہے, دوسرا سوشل میڈیا ہمارے پاس ٹول ہے, بچے پریشان ہیں, انہوں نے بات کرنی ہے, یہ گیپ تو ابھی ختم نہیں ہوتا بلکہ اگلے 5-10 سال میں بڑھے گا. ٹھیک ہے. اس میں پولیٹیکل پارٹیز کا رول بھی نیگیٹو رہا, اس میں پازیٹیو نہیں رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کسی بھی ریاست میں جو انڈیویجولز ہوتے ہیں یا اس کے ووٹر ہوتے ہیں یا سٹیزن ہوتے ہیں, ان کے پاس پولیٹیکل کانشیسنیس نہیں ہوتی. اگر ان کو پولیٹیکلی ٹرین نہیں کیا جاتا تو وہ ریتھورک کے اوپر بڑا کے فالوور بن جاتے ہیں. وہ ان لوگوں کو فالو کرنے لا پڑتے ہیں جو ان کو بتاتے ہیں کہ ہم زندگی بدل دیں گے, حالات بدل دیں گے, ہم سب کچھ چینج کر دیں گے, نظام نیا لے آئیں گے. اب اس میں بچوں کا تو قصور نہیں, کیونکہ ان کی عمر ہے, ان کو چینج چاہیے. لیکن ان کی پولیٹیکل کانشیسنیس نہ ہونے کی وجہ سے, جسے پاپولسٹ لیڈر ہم کہتے ہیں عام زبان میں, پالیٹکس کی زبان میں, پاپولسٹ لیڈر ان کو استعمال کرتے ہیں. جو ہم نے پاکستان کی ہسٹری میں دیکھا, ایک پولیٹیکل پارٹی کبھی روڈ پہ لے آئے گی, کبھی دوسری پولیٹیکل پارٹی ان کو روڈ پہ لے آئے گی. اس کی وجہ وہ بچے نہیں ہیں, ٹھیک ہے. اس کی وجہ وہ نظام کا نہ ہونا ہے جس نے بچوں کی تربیت کرنا تھا, ٹھیک ہے. اس کی وجہ وہ بچے جو کھیلنے کودنے کی عمر ہے وہ گراؤنڈ پہ نہیں ہے, وہ پولیٹیکل پارٹی کی ریلی میں شامل ہے. ریاست, یہ پورا سسٹم جو ہے کسی ایک سائڈ سے درست نہیں ہو پائے. میرے خیال میں جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اگر ہم اپنی یوتھ کو کھیلوں کے میدان ہی پرووائڈ کر دیں, تو یہ جو آج کل روڈ بلاک, دھرنا اور جو مختلف لیڈروں کے کنڈے وہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں, ہماری یوتھ ان کے ہاتھ لگ جاتی ہے, تو جب وہ کھیلوں کے اندر مصروف ہوگی تو ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوگا ادھر جانے کا. بالکل بجا فرما رہے ہیں, لیکن ظاہر ہے صرف کھیل کا میدان دینا یہ سلوشن نہیں ہے. عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ایک ہولسٹک پرابلم ہے, اس کو ہولسٹکلی ہی دیکھنا پڑے گا. کسی ایک چیز, صرف تعلیمی نظام کو درست کرنے سے چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی. آپ کو کھیلوں کے میدان دینے پڑیں گے. بچے اگر 8-9 سال کا بچہ جو ہے اگر ٹی وی پہ بیٹھ کے عمران خان, نواز شریف یا اس طرح کے پولیٹیکل لیڈرز کی اسپیچز سن رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے بچے نے زندگی ضائع کر دی, اس کے ماں باپ نے پوری مدد کی اس کی. 8 سال کے بچے کو گراؤنڈ میں کھیلنا چاہیے, 10 سال کے بچے کو کھیلنا چاہیے, 18 سال تک کے بچے کو گراؤنڈ میں کھیلنا چاہیے, اور اس کو صرف یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میرے فنڈامنٹل رائٹ کیا, مجھے بھی ہاتھ لگا سکتا ہے کہ نہیں لگا سکتا. مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ 2 سال کے بچے جو ہیں وہ دھرنے میں بیٹھے ہوتے ہیں, تو اس لیے ان کی جو پولیٹیکل ٹریننگ ہے وہ پاپولسٹ ٹریننگ ہے. ٹھیک ہے. وہ گورنمنٹ کی ٹریننگ نہیں ہے. ان کو یہ نہیں بتایا جا رہا کیا صحیح سسٹم ہوگا, کیا صحیح سسٹم نہیں ہوگا. ان کو صرف یہ بتایا جا رہا ہے کس سسٹم کو اٹھا کے باہر پھینکنا ہے. تو اس لیے ہمیں اس کو ہولسٹکلی دیکھنا پڑے گا. اس میں پولیٹیکل پارٹیز کو بہت اہم رول پلے کرنا پڑے گا. پولیٹیکل پارٹیز کو جو پروپیگنڈا اور پاپولسٹ نیریٹیوز ہیں ان سے باہر نکل کے بچوں کی ڈیولپمنٹ پہ کام کرنا پڑے گا. پاکستان کے لیے سوچنا پڑے گا, پاکستان کی عوام کے لیے سوچنا پڑے گا, ان بچوں کے لیے خاص طور پر ہماری جو یوتھ ہے. اگر ہم ڈیموکریسی کی بات کریں تو ڈیموکریسی میں میجورٹی جو ہے وہ لوگ امپورٹنٹ ہوتے ہیں, تو ہمارے ملک میں بچے میجورٹی میں تو وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو اگر بچے امپورٹنٹ ہیں تو بچوں پہ انویسٹ کرنا پڑے گا, اور ہمیں ایسا لایا عمل کریٹ کرنا پڑے گا, ایسا نظام لانا پڑے گا جس میں ہم پولیٹیکل پارٹیز کے اس دوغلے پن سے بچوں کو بچا سکیں. ٹھیک ہے. ہمیں ایک ایسا جسٹس کا نظام لانا پڑے گا کہ کوئی بھی شخص سوشل میڈیا پہ آ کے کوئی بھی بات کر جائے اور بچوں کو پیچھے لگا لے تو اس کا جواب دہ ہونی چاہیے. سچ اور جھوٹ کے درمیان میں جو لائن ہماری بلر ہو چکی ہے پچھلے 5-7 سال میں, اب آپ کو نہیں پتا سچ کیا, آپ کو یہ بھی نہیں پتا جھوٹ کیا, آپ نہ سچ پہ کھڑے ہیں نہ جھوٹ پہ کھڑے ہیں.
تو ہمیں وہ جو لائن ختم ہوئی ہے اس لائن کو دوبارہ ڈرا کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. تاکہ لوگوں کو اعتماد رہے ریاست کے اوپر, انسٹیٹیوشنس کے اوپر. دیکھیے اب آپ کے ملک میں بچوں کی, ہم نے جیسے شروع میں بات کی کہ ڈسسیٹسفائیڈ ڈیموکریسی سے, میں نے آپ سے کہا کہ یہ ہولسٹک پرابلم ہے. کیا وہ ڈیموکریسی سے ڈسسیٹسفائیڈ ہے؟ نہیں, وہ ڈیموکریسی سے بھی ڈسسیٹسفائیڈ ہے, وہ پولیٹیکل پارٹی سے بھی ڈسسیٹسفائیڈ ہے, وہ جوڈیشل سسٹم سے بھی ڈسسیٹسفائیڈ ہے, وہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی ڈسسیٹسفائیڈ ہے. نیم اینی انسٹیٹیوشن ان پاکستان, وہ تعلیمی نظام سے بھی ڈسسیٹسفائیڈ ہے. جی جی. تو ان کی ڈسسیٹسفیکشن جو ہے وہ ہر اسپیکٹ آف لائف میں آپ کو نظر آئے گی. ٹھیک. اس کو سالو کرنے کے لیے بھی ہر اسپیکٹ آف لائف استعمال ہوگا. اس میں ماں باپ بھی رول پلے کریں گے, اس میں ریاست بھی رول پلے کرے گی, اس میں البتہ جو سب سے امپورٹنٹ رول ہے وہ میرے خیال میں اکنامک ڈیولپمنٹ. اکنامک ڈیولپمنٹ ہو, روزگار میسر ہو, بچوں کو اپنی انرجی صرف کرنے کا موقع ملے, اس کے بعد ان کی ساتھ ساتھ پولیٹیکل ایجوکیشن پہ کام کیا جائے. اور جو سب سے امپورٹنٹ ہے, جو لاسٹ اسٹیپ ہے وہ ہے ڈیویلیویشن آف پاور لوکل سطح پہ. آپ نے لوکل سطح پہ بچوں کو انگیج کرنا ہے کہ وہ اپنے علاقے کی پالیٹکس میں حصہ لیں, بنسبت اس کے کہ وہ نیشنل پالیٹکس. لوکل پالیٹکس تو ہمارے ہاں ہے ہی کوئی نہیں. جی ایسے ہماری کسی موسٹلی صوبوں کے اندر ہماری جو لوکل باڈیز ہیں وہ بہت عرصے سے نہیں ہیں, اور جس وجہ سے پھر ہماری یوتھ بھی فری بیٹھی ہے. اور کووڈ کے بعد سے مہنگائی بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے, اور پھر کووڈ کے اندر تو وہی سوشل میڈیا بھی بڑا عام ہو گیا. بہت ساری چیزیں, پہلے تو ہماری یوتھ چلے سوشل میڈیا سے یا بہت ساری چیزوں سے تھوڑا دور تھی, لیکن کیونکہ جتنی کووڈ کے اندر ڈیولپمنٹ ہوئی آئی ٹی کے اندر, انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اندر, شاید میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے 20 سالوں میں بھی نہیں ہوئی. تو اس وجہ سے پھر لوکل باڈی نہ ہونے کی وجہ سے, اور پھر اکنامک کرائسس آئے, ایجوکیشن کا نظام بھی ہمارے طرف سے وہ مطمئن نہیں ہے. تو یہ وہ ساری چیزوں نے مل کر آج کے حالات جو ہے وہ پیدا کر دیے, ایک طرف اسٹیٹ کے لیے اور دوسری طرف یوتھ. دوسرا یہ چیز ہم پہلی دفعہ نہیں دیکھ رہے, ایسا نہیں ہے کہ یہ ہماری ہسٹری میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ ہماری ہسٹری میں پہلی دفعہ پنجاب میں ہو رہا ہے, اس سے پہلے ہر صوبے میں یہ ہوتا رہا ہے. پولیٹیکل ریپرزنٹیشن یا لوگ اپنا حق مانگنا وہ ہمیشہ سے تھا. سب سے پہلی انسٹنس ہم نے دیکھی جب ہمارا جو ایسٹ پاکستان تھا اس میں ڈیمانڈ ہوئی کہ ہمیں اپنے آپ کو پولیٹیکلی خود گورن کرنے کا موقع دیا جائے. ٹھیک ہے. جو ڈیموکریسی کے اندر ہر سٹیزن کی ڈیمانڈ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہی ڈیمانڈ آپ کو بلوچستان سے نظر آئی, ابھی آپ کو ریسنٹلی یہ KPK سے بھی نظر آنی شروع ہوگی. آپ کو ایونچولی پولیٹیکل پاور ریاست کو لوگوں سے لے کے لوگوں کو واپس کرنا, اس کو ڈیموکریسی کہتے ہیں, اسے ڈیموکریسی کہتے ہیں. کہ آپ نے لوگوں سے اختیار ایک دفعہ لیا, لیجٹیمیسی لے لی, اب اس کے بعد وہ لیجٹیمیسی آپ نے واپس لوگوں کو دینی ہے. لوگوں سے کہنا ہے گراس روٹ لیول پہ اپنے ہاسپٹل خود بناؤ, اپنا تعلیمی نظام خود دیکھو, اپنی روڈ خود دیکھو, آپ کے بچوں کے لیے کیا ضروری ہے, کیا گراؤنڈ ضروری ہے, سوئمنگ پول ضروری ہے, خود بناؤ. دنیا بھر میں یہ ہو رہا ہے. پاکستان کا انفارچونیٹ یہ رہا کہ ہم ابھی تک لرن نہیں کر پائے کہ پولیٹیکل پارٹی سولوشن نہیں ہے. ان بچوں کو اگر آپ نے پالیٹکس میں انگیج کرنا بھی ہے تو ان کو لوئسٹ لیول پہ کرنا ہے. ان سے کہنا ہے کہ اپنے علاقے کی پالیٹکس کرو, اپنے علاقے کی بہتری پہ بات کرو. اور یہی جو آپ نے بات کی ہے کہ کافی عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو یوتھ یونین ہے جو کہ ایک عرصہ تک پاکستان میں رہی ہے, جہاں سے ہماری بڑی لیڈرشپ بھی آئی ہے اور بڑے لوگ آئے ہیں اور انہوں نے سیکھا ہے اور پاکستان کو سرو بھی کیا ہے. اب اس کے اوپر بھی کافی عرصے سے پابندی ہے, جس وجہ سے پھر یوتھ کو کوئی ایکٹیویٹی تو چاہیے, تو وہ پھر جہاں بھی اس کو ایکٹیویٹی ملتی ہے وہ کر رہی ہے. اچھا سر, اس کو اب تھوڑا ہم سم اپ کریں. ہم نے کافی وجوہات کے اوپر بات کر لی ہے, مسائل کے اوپر بات کر لی ہے, تو بڑی بڑی وجوہات اگر گن دیں کہ جی یہ بڑی وجوہات ہیں جو ہماری یوتھ کو سیاسی میدان سے دور رکھ رہی ہیں, یا سیاسی میدان کے اندر جب وہ ضرورت سے زیادہ انوالو ہو رہے ہیں, وہ بڑی بڑی وجوہات آپ کے خیال میں کون کون سی ہیں؟ دیکھیے سر, اگر آپ میرے سے سب سے بڑی وجہ پوچھیں گے تو وہ تو اکنامک ڈیولپمنٹ ہے. اکنامک ڈیولپمنٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کاروبار ہے نہیں, روزگار ہے نہیں, روٹی لوگوں کو ملنی نہیں, اور ہماری اتنی پاپولیشن ہے, 2-3 کروڑ ہر الیکشن میں ہمارے پاس نیا ووٹر آتا ہے. اس ووٹر کو آپ نے جاب بھی دینی ہے, صرف ووٹر بنا لینا کافی نہیں ہے. تو میرے لیے سب سے بڑی وجہ اگر آپ میرے سے پوچھیں تو وہ پاکستان میں اکنامک ڈیولپمنٹ نہ ہونا, جس کی وجہ سے وہ اپنے اندر کا غصہ وینٹ آؤٹ نہیں کر پاتے اور وہ پاپولسٹ لیڈرز کا شکار ہو جاتے ہیں. اس کے بعد دوسری وجہ ہمارا کبھی بھی کنسسٹنٹ پالیسی نہ ہونا کہ ہم انڈیویجول سے کیا کروانا چاہتے ہیں.
ٹھیک ہے. ریاست کو کبھی اس بات پہ کلیئر ہو ہی نہیں پائی کہ ہمیں انڈیویجول جو ریاست کے اندر اس کا رول ہوگا وہ کیا ہوگا. یعنی کہ ایک گورنمنٹ آتی ہے, وہ کچھ انیشیٹو لیتی ہے, وہ بھی درمیان میں ہی ہوتے ہیں, تو اگلی گورنمنٹ آ کے اس کو بلاک کر دیتی ہے اور آگے اپنے نئے انیشیٹو لے لیتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہمارے پاس جو بیس لیول کی فلسفی ہے نا وہ کوئی نہیں ہے. اوپر اگر کوئی شخص آ کے اپنے پروجیکٹ چینج کرتا ہے فرق نہیں پڑتا, لیکن بیس لیول فلسفی ہماری ہونی چاہیے کہ ہم نے بچوں کو تعلیم سے دینی ہے, ہم نے جسٹس کا نظام سکھانا ہے, ہم نے اگلے 10 سال میں یا 20 سال میں یہ ٹارگیٹس ہیں جو پورے کرنے, وہ ہمارے پاس کبھی ہوا ہی نہیں. تو ہمارے پاس ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ کبھی ریاست نے سیریسلی بیٹھ کے پالیسی میکنگ نہیں کی کہ اگلے 50 سال کے بعد ہم پاکستان کے بچوں کو کہاں دیکھتے ہیں. جیسے چائنا کی ایگزامپل ہمارے پاس ہے, 1970 اور 80s کے اندر انہوں نے اپنے بچے جو ہیں وہ امریکہ بھیجنے شروع کیے. چائنا کی کوئی یونیورسٹی ٹاپ 1000 میں بھی نہیں آتی تھی, میں بھی آتی ہو لیکن اصطلاحاً بہت ہونے کے برابر. جی جی. اب آپ ریسنٹ جتنے بھی ایجوکیشن کے سرویز ہیں اگر آپ دیکھیں تو اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ چائنا کی یونیورسٹیز جو ہے وہ ٹاپ یونیورسٹیز میں آنا پڑی, انہوں نے فیوچر پلاننگ کی. یہ 30-40 سال کی انویسٹمنٹ تھی ریاست کی, بچوں کو امریکہ بھیجنا, وہاں سے ان کا واپس آ کے انسٹیٹیوشن سیٹ کرنا. اب وہی لوگ جو MIT سے پڑھ کے آئے ہیں, وہاں پہ وہ AI سیکھ کے آئے ہیں یا نیورل انجینئرنگ سیکھ کے آئے ہیں, وہ یہاں پہ آ کے چائنا کے ریسورسز کے ساتھ جب کر رہے ہیں تو وہ دنیا کو کمپیٹ کرنے لگ پڑے. بالکل ایسی بات ہے. تو ہمیں ظاہر ہے وہ ماڈل فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کہنے کا مطلب وہ بھی ایک ماڈل ہے, لیکن ترجیحات طے کرنی پڑیں گی, کچھ نہ کچھ تو ماڈل بلڈ کرنا پڑے گا. تو جب تک ماڈل بلڈ نہیں ہوگا ہم سولوشن نہیں لا سکتے, ہم بچوں کا پروڈکٹیو استعمال نہیں کر سکتے. گھر میں جو ویلا بچہ ہوتا ہے وہ ڈسٹرکٹیو ہوتا ہے. تو ریاست میں اگر اس میں 10 کروڑ بچے یا 12 کروڑ بچے جو ہیں اس میں سے 5 کروڑ کو میں 6 کروڑ کو نوکری مل جاتی ہوگی, وہ بھی آپ کو پتا ہے پاکستان میں 30,000 کی نوکری کو نوکری سمجھا جاتا ہے, بلکہ اب تو جو نوکریاں ہیں وہ بھی ختم ہو رہی ہیں. جی ختم ہو رہی ہیں, نوکری ہے نہیں, کاروبار ہونا نہیں. تو جب تک آپ ان کو کنسٹرکٹیو ورک میں نہیں ڈالیں گے اس وقت تک ہمارا سولوشن نہیں ہوگا. تو اکنامک ڈیولپمنٹ, ٹھیک ہے, دوسرا ریاست کا سمجھنا کہ اس نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, اور ان کو سمجھتے ہوئے کریکولم کو اور سوسائٹل جو ڈویژن ہے اس کو ختم کرنا. ٹھیک ہے. بہت اچھی گفتگو چل رہی ہے سر ہماری. 1-2 آخری سوال آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا. ایک تو جو مستقبل ہے پاکستان کا, اور خاص طور پر جو ہماری نوجوان نسل ہے, وہ پاکستان کے مستقبل کو یا پاکستان کا جو جمہوری نظام ہے وہ کس سمت میں لے کر جا رہی ہے, آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ دیکھیے ابھی تو ہم فی الحال جس سمت میں جا رہے ہیں اس میں ڈسٹرکشن ہے, اس میں نفرت ہے. اب جو ہمارا نوجوان ہے وہ ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگ پڑے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کی بنا پہ, لیکن اس کا یہ قطعی مطلب نہیں ہے کہ میں فیوچر اچھا نہیں دیکھ رہا. اس سے پہلے کبھی بھی اتنے لارج اسکیل کے اوپر پولیٹیکل پارٹیسپیشن نہیں تھی ہماری ریاست میں. ٹھیک ہے. اب آلموسٹ آپ کسی بچے سے پوچھیں, جیسے آپ اپنے کلاس روم کے اندر بچوں سے پوچھتے ہوں گے, میں بچوں سے سوال کرتا ہوں تو میں ایک چیز پہ دکھ بھی ہوتا ہے کہ مایوس ہے. میں نے آج تک بڑے کم بچے دیکھے ہیں جو خوش ہوں اس نظام سے, ساتھ میں مایوس ہے. لیکن ایک چیز بڑی اچھی دیکھی, وہ یہ کہ سب کے سب جو ہے وہ یا ووٹ ڈال کے آئے ہیں یا ڈالنا چاہتے ہیں, یا وہ غصے سے ڈالنا چاہتے ہیں یا وہ محبت سے ڈالنا چاہتے ہیں, لیکن وہ ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں. پارٹیسپیشن ان کی ہوئی, پارٹیسپیشن. تو جو مجھے چیز فیوچر میں نظر آ رہی ہے, اچھی چیز یہ ہے کہ یہ لوگ پارٹیسپیٹ کریں گے. ٹھیک ہے. اور جمہوری نظام کے چلنے کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ پارٹیسپیشن پہ کھڑی. ٹھیک ہے. جب تک لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں جمہوری نظام چلتا ہے, جب لوگ پارٹیسپیٹ کرنا چھوڑ دیتے ہیں جمہوری نظام ختم ہو جاتا ہے, جیسے آپ کے مارشل لاز میں ہوتا ہے. ابھی یہ ٹرینڈ نہ صرف ہر سال ہمارا ووٹر ٹرن آؤٹ بڑھ بھی رہا ہے, لوگ زیادہ ووٹ بھی ڈال رہے ہیں. اس کا مطلب ہے فیوچر میں انشاءاللہ, آج نہیں تو کل, 10 سال 20 سال 15 سال, ڈیموکریسی ٹیکس ٹائم ٹو ڈیولپ, جتنا بھی ٹائم ہے انشاءاللہ ہم اچھی کی طرف موو کریں گے. اور یہ بچے سارے اپنا جب حق مانگیں گے تو ریاست کو دینا پڑے گا. جی جی. اب یہاں پہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ حق مانگیں, آپ ان کا حق جو ہے یا ان کی جو بنیادی ضروریات ہیں وہ پہلے پوری کریں. ٹھیک ہے. بنسبت اس کے کہ جو ریزنٹمنٹ ابھی ہمیں نظر آتی ہے روڈ کے اوپر, ایک دوسرے ایک جو گہما گہمی کا ہر طرف سما ہے, یہاں پہ لوگ ایک دوسرے کی جان کو پڑھ رہے ہیں, اس سے پہلے کہ یہ ریاست کے خلاف ہو, لوگ ویپن اٹھائیں یا ایسی زبان استعمال کرنا شروع کریں, میرا خیال میں ریاست کے لیے اچھا یہ ہے کہ وہ گریجولی ان چیزوں کو ابھی سے دیکھنا شروع کرے, فورسی کرے کہ 20 سال کے بعد بچے جو ہیں ان کو آپ نے کون سی پاور دینی ہے, ان کو کیسے سسٹم رن کرنا ہے. تو انشاءاللہ فیوچر میں ہمارا مستقبل جو ہے وہ اچھا ہوگا. اچھا سر, اسی کے ساتھ جب ہم فیوچر کی بات کرتے ہیں تو ہماری یوتھ جو ہے نا وہ ایک کمپیریزن بڑا کرتی ہے ویسٹ کے ساتھ,
کہ ویسٹ کے اندر یہ ہو رہا ہے، خاص طور پہ امریکہ، کینیڈا، یورپ، وہاں پہ تو یہ ہے، اور پاکستان کے اندر یہ ہو رہا ہے. تو آپ بھی پولیٹیکل سائنس کے اور اسٹوڈنٹس ہیں اور پڑھاتے بھی ہیں، میں نے بھی کچھ ویسٹ کو پڑھا ہے. تو کیا میں یہ پوچھنا چاہوں گا خاص طور پر نوجوان نسل کے لیے کہ کیا ویسٹ کے اندر یہ مسائل نہیں رہے جو پاکستان میں آج پولیٹیکل سسٹم ڈیولپ ہو رہا ہے؟ کیونکہ وہ تو ڈیولپ کنٹریز ہیں نا، وہ تو اس مراحل سے گزر چکے ہیں. تو کہیں ہم سے یہ بھی تو غلطی نہیں ہو رہی کہ ہم ویسٹ کا جو سنہری دور ہے وہ تو اپنی یوتھ کو دکھا رہے ہیں، لیکن جو ان کی ڈارک ایجز ہیں یا جس پروسیس سے وہ گزر کر ڈیموکریسی کے اس محل کے اوپر پہنچے ہیں، تو وہ ہم نے درمیان والا راستہ کہیں اپنی یوتھ سے چھپایا ہوا ہے، جس وجہ سے وہ پاکستان میں اس سسٹم سے مایوس ہو رہے ہیں. سر بڑی خوبصورت بات کی آپ نے. یہ پہلو آج تک اس سے پہلے جو ہے وہ لوگوں کو دکھایا نہیں گیا. بالکل بجا فرما رہے ہیں. اگر ہم یورپ کی بات کرتے ہیں، ہم ویسٹ میں صرف فی الحال یورپ کی بات کرتے ہیں، تو یورپ کا بھی مور لیس یہی پیرامیٹر ہے، یہی کورس ہے جس سے وہ گزرے اور ہم بھی گزرے. ہم عام طور پہ جو برٹش جو جسے کہتے ہیں ڈیموکریسی کا جو پائنیئر ہے، تو ہم جب گریٹ برٹن کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی میگنا کارٹا سے کرتے ہیں 1215. اس بات کو بھی 1000 سال تقریباً ہو چکے ہیں. تو ان کی ہسٹری بڑی لمبی ہے، جس میں فائٹس ہیں، جس میں کنگ لڑا، جس میں پوپ لڑا، جس میں لوگ لڑے. تو یہ فائٹ ہمیشہ چلتی ہے. اس کے بعد وہ آج جس مورل سسٹم کے اوپر ہے ہم اسے ڈیموکریسی کہتے ہیں. ہم اپنے بچوں کو تو یہ نہیں دکھا رہے، لیکن بچوں کے پاس یہ انفارمیشن جلدی آ گئی کہ ڈیموکریسی جو ہے اس نے آج کے آج ٹھیک ہونا ہے. ڈیموکریسی اور نظام جو ہے وہ ایک دن میں ٹھیک نہیں ہوتا، اس کے لیے آپ کو برداشت کرنا پڑتا ہے. اسی لیے ہم نے کہا کہ جو بڑے ہیں وہ تو برداشت کر لیتے ہیں اور جو بچے ہیں وہ برداشت نہیں کر پاتے. تو اس میں 2 ڈائنامکس البتہ یورپ سے فرق ہے. ٹھیک ہے. پہلا، اتنا سڈن پاپولیشن گروتھ ینگ جو ہے وہ کہیں اور نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہمارے پاس کچھ اور بنگلہ دیش کی ایگزامپل ہے، انڈیا میں بھی ہے، لیکن پاکستان جیسے ملکوں میں سڈن ینگ بچوں کا پاپولیشن گروتھ ہے. اس کا مطلب ہے کہ پوری نیشنل آئیڈینٹی جو ہے وہ ان سے رن ہوگی. دوسرا، اس سے پہلے سوشل میڈیا نہیں تھا. یورپ نے بھی ایگزیکٹلی یہی چیزیں دیکھی، لیکن بات کے پھیلنے میں ٹائم لگتا تھا. ابھی کراچی میں جو واقعہ ہوتا ہے صبح ہوا اگر، تو وہ شام تک پورے پاکستان میں پھیلا ہوا ہر شخص کی زبان کے اوپر. تو یہ 2 چیزیں فرق ہے. لیکن آپ نے بالکل بجا فرمایا. ہماری جو ایکسپیکٹیشن ہے ڈیموکریسی سے، ڈیموکریسی از جسٹ این انسٹیٹیوشن. اپنے بچوں کو بھی سکھاتا ہوں یہ پرفیکٹ نہیں ہے، اس میں غلطیاں ہیں. تو آپ نے ہر روز کی بنیاد سے اس کے اندر سے غلطیاں ٹھیک کرنی. اگر آپ کو نظام پسند نہیں، نیا نظام لے آؤ، لیکن نیا نظام بھی آپ کو جسٹیفائی کرنا پڑے گا کیا اس سے اچھا ہے، لوگوں کی ضروریات پوری کر سکتا ہے. تو ہمیں نظام کو درست کرنا پڑے گا، اور وہ گریجول پروسیس ہے. ہم نے بچوں کو جو چیز سکھائی ہے وہ یہ کہ آج ہی ملک کے اندر نظام بدلے گا، اور صبح جو ہے جو کل صبح ہوگی اس میں ڈیموکریسی کیسی ہوگی جس میں سب کو حق ملے گا. ایسا نہیں ہوتا. بہت شکریہ سر. اچھا، اس میں ایک اور چیز میں چاہوں گا کہ آپ ایڈ کر دیں کہ ایک طرف تو ہم پاکستان کا کمپیریزن ویسٹ کے ساتھ کرتے ہیں، جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں جہاں پہ ڈیموکریٹک ویلیوز بڑے ہائی پروفائل اور پیک پر ہیں، لوگ اس کو فالو بھی کرتے ہیں. لیکن کیا دنیا کے اندر کچھ ایسے ممالک بھی موجود ہیں جو ڈیموکریٹک ویلیوز کے اندر یہ سسٹم میں پاکستان سے بھی ابھی پیچھے ہیں؟ جی بہت سے ملک ہیں جو براہ نام ڈیموکریسیز ہیں. افریقہ کے اندر ہے، بہت سے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ ڈیموکریسی، اب اس میں ایک سوال ضروری آتا ہے کہ اگر وہ ڈیموکریٹک نیشنز نہیں ہیں تو نام کیوں استعمال کرتے ہیں؟ اس کی وجہ ہے کہ گلوبل جو ٹروتھ ہے، جو گلوبل نالج ہے، اس کے اندر جو نظام گورننس ہے وہ ڈیموکریسی ہے. تو اگر جنہوں نے نالج بنایا، جنہوں نے سسٹم بنائے، وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں ڈیموکریسی ہی چلے گی، تو آپ کی ڈیموکریسی ہے یا نہیں ہے؟ آپ نے کہنا ہے کہ ڈیموکریسی ہے. جیسے پاکستان میں جب بھی ڈکٹیٹرشپ آئی تو سب سے پہلے آ کر انہوں نے نعرہ لگایا کہ اگلے ہفتے ہم الیکشن کروا دیں. اس کی وجہ کہ دنیا ایکسیپٹ نہیں کرتی ڈیموکریسی کے علاوہ کوئی اور نظام. لیکن گرے پڑے سسٹم ہم سے زیادہ بھی ہیں، لیکن ہم ان لوگوں میں سے ہیں جو آخر میں سے ٹاپ کرنے والوں میں سے. کیونکہ ابھی اگر ہم نے سسٹم کو دیکھنا ہو تو ہم انڈیکسز دیکھتے ہیں جو گلوبلی لانچ ہوتے ہیں. اس میں پاکستان فرسٹ ٹائم ڈیموکریسی سے ڈاؤن گریڈ ہو کے اتھارٹیرینزم میں چلا گیا. یعنی ہمارے ساتھ سے ڈیموکریسی کا لفظ بھی انہوں نے ریپلیس کر دی. تو یہ ہماری صورتحال. مطلب کہ ہماری یوتھ کو ایک تو بہت زیادہ سنہری خواب بھی نہیں دیکھنے چاہیے جو آپ نے بات کی کہ راتوں رات تبدیلی آ جائے گی اور ہم ویسٹ کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں گے.
لیکن ساتھ ساتھ ہمیں یہ حوصلہ بھی رکھنا چاہیے کہ پاکستان جس حالات سے بھی گزر رہا ہے دنیا کے بہت سارے ممالک سے بہتر ہے. تو یہ ایک ہمیں ہوپ بھی رکھنی چاہیے, اور دوسرا آگے بڑھنے کے لیے ہمیں پارٹیسپیٹ زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے. تو سر لاسٹ میں کوئی مختصر سا آپ پیغام ہماری یوتھ کو دینا چاہیں ان تمام سنیریو کے اندر تو آپ. میرا یوتھ کے لیے جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ نفرت آپ کسی سے نہیں کرتے. نفرت جب ہوتی ہے تو وہ آپ کو اپنے آپ سے ہوتی ہے, تو نفرت سے بچیں. ٹھیک ہے. پیار و محبت سے سوسائٹی میں رہیں. جی جی. پولیٹیکل ایفیلیشن یا ووٹ ڈالنے کا حق سب کا ہے. ٹھیک ہے. ہر ایک اپنی مرضی کا ووٹ ڈالے, ہر ایک اپنی مرضی کا حق استعمال کرے, لیکن اس حق کی بنیاد پہ ایک دوسرے سے نفرت نہ کریں. اگر آپ نفرت کریں گے تو ریاست کبھی آگے نہیں بڑھ پائے گی, سوسائٹی کبھی آگے نہیں بڑھ پائے گی, اور جس ماحول میں آپ نفرت کر رہے ہیں وہی نفرت مڑ کے کل کو آپ کے پاس آئے گی. تو پیار محبت سے رہیں. پولیٹیکل لیڈرز, پولیٹیکل پارٹیز, پولیٹیکل آئیڈیاز کی بنیاد کے اوپر ایک دوسرے سے نفرت نہ کریں. بہت شکریہ سر, آپ نے بڑی اچھی گفتگو کی, ہماری یوتھ کو بڑا پازیٹیو اور ہوپ والا میسیج دیا. تو امید ہے کہ ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ آج کی گفتگو سے یقیناً کچھ سیکھا ہوگا. اور اس کے ساتھ ہی ہم سر آپ کا بے حد ممنون ہیں, شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اس اہم موضوع کے اوپر ہماری اور ہمارے یوتھ کی رہنمائی فرمائی. تو اس کے ساتھ ہی ہم آج کی اس نشست کو برخاست کرتے ہیں, لیکن آپ کے اس موضوع سے متعلق جو بھی سوالات ہوں, کوئی کنسرن ہو, کوئی کمنٹس ہوں, وہ ضرور کمنٹس باکس کے اندر شیئر کیجیے گا. موضوعات آپ سجیسٹ کر سکتے ہیں تاکہ ہم آئندہ والے جو پوڈ کاسٹ ہیں اس کے اندر اس کو گفتگو بنا سکیں. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.